اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من خرج فی طلب العلم، میں چاہوں گا کہ الفاظ جو کہ مرکب جاری کے حوالے سے ہیں وہ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھوں اور پھر ہم اس حدیث کو پورا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ من خرجہ، جو باہر نکلا، فی طلب العلم، نوٹ کیجئے فی آپ کا حرف جر ہے، حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد اسم ہوگا اور وہ مجرور ہوگا، لہذا طلب کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے۔ مزید غور کریں، طلب کا لفظ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو طلب کا لفظ مضاف بھی ہے۔ کنفرم کریں گے جب اگلا اسم مجرور ملے گا۔ العلم مجرور ہے، لہذا طلب مضاف، العلم مضاف الیہ، پھر یہ پورا مرکب اضافی فی کی وجہ سے مجرور، تو مرکب ودن مرکب ایسا بھی ہوگا۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ایسے رکھوں گا جس میں 3 مرکب ایک ساتھ آئے ہوں گے۔ تو فی طلب العلم، اب اس کا ترجمہ کریں، علم کی طلب میں۔ من خرجہ، جو باہر نکلا، فی طلب العلم، علم کی طلب میں، فہوا، ہوا، تو اس کے بارے میں آپ سے ہم کہہ رہے ہیں فہوا، تو وہ فی سبیل اللہ، فی حرف جر، حرف جر کے بعد ہمیشہ کون آئے گا؟ اسم اور مجرور۔ سبیل مجرور ہے، واحد اسم مجرور زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ اب سبیل لفظ پہ نہ تو الف لام لگا ہوا ہے نہ ہی تنوین ہے، تو شک ہوا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اگلا کنفرم کر دیں مضاف الیہ، تو گویا مرکب اضافی اور کل مرکب جاری، تو ترجمہ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کب تک؟ حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، وہ لوٹ جائے۔ ہاں جی، آپ کیوں باہر نکلے ہوئے؟ علم کی طلب کے لیے، علم کی طلب میں نکلے ہیں نا، تو آپ اللہ کے راستے میں، گھر پہنچنے تک اللہ کے راستے میں۔ یہ 2-3 گھنٹے جو آپ کے نکلتے ہیں، جب سے آپ گھر سے باہر نکلے ہیں گھر پہنچنے تک آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اور اللہ کے راستے میں پہنچنے والی ہر تکلیف اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آپ کو پہنچتی ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور بڑی سے بڑی تکلیف کیا پہنچ سکتی ہے؟ جان جائے گی نا، موت۔ لہٰذا آپ وسلم کی ایک اور حدیث سنتے چلیں۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آئی۔ اچھا، اب یہاں پر بس ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ قرآن سمجھنے کے لیے یا مولویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ یہی ہے نا مقصد۔ اگر تو آپ کا مقصد ہے کہ ایک دفعہ آ جائے سانو، ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے یہ جو مولوی ہیں نا، انہیں جواب پھر ہم دیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر نہیں۔ اگر نیت ہے ہدایت حاصل کرنا قرآن سے، تو سن لیجئے حدیث۔ آپ نے فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، علم حاصل کرتے ہوئے جسے موت آ گئی، اور مقصد اس کا علم حاصل کرنے کا تھا لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، وہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے۔
تو اس کے لیے آپ نے جو اجر فرمایا ہے وہ ذرا سنیے گا. آپ نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ، اس کے اور نبیوں کے درمیان درجۃ واحدۃ مرکب توصیفی، ایک درجہ، فی الجنتی مرکب جاری، جنت میں ہوگا. تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا فرق. تو مقصد اور نیت اس کا کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کر کیوں رہے ہیں. ہمیں سے کوئی اسے ایز اے پروفیشن نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا کہ اب چونکہ قرآن کا ترجمہ لازمی کر دیا گیا اسکولوں میں تو جاب مل جائے گی. ہاں آپ کو جاب مل جائے وہ اس کا ایک اضافی فائدہ ہوگا. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھیں، ہمیں اللہ کا کلام سمجھ میں آیا اور ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دیکھیں جو دو مرکب جاری استعمال ہوئے ہیں، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، وہ الحمدللہ ہم نے سمجھ لی ہے. سبق ہمارا چل رہا ہے مرکب جاری، اور مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور حرف جر اور مجرور کا مجموعہ مرکب جاری بنتا ہے. حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، جن میں سے ہم نے 6 پڑھ لی ہیں. 5 حروف جارہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے اور 6واں حرف جر فی جو ہے وہ 2 حروف پر مشتمل ہے. اب جو ہم اگلا حرف جر پڑھیں گے وہ بھی 2 حروف پر مشتمل ہوگا، بلکہ 2 حروف جارہ اکٹھے ہم پڑھیں گے جو کہ 2 حروف پر مشتمل ہوں گے. 7واں اور 8واں ہم انہیں اکٹھا اس لیے پڑھیں گے کہ یہ دونوں حروف جو ہیں ان کے ایک ہی معنی ہے، ان کے ایک ہی معنی ہے. پہلا حرف ہے ان اور دوسرا ہے من. ان اور من 2 حروف ہیں، دونوں کے 2 حروف ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہے اور معنی ہے فرام، جسے آپ اردو میں سے کہتے ہیں. کہاں پر ان استعمال ہوگا، کہاں پر من استعمال ہوگا، اس وقت ہماری ٹینشن یہ نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن میں ان بھی لگا ہوا ہوگا، من بھی لگا ہوا ہوگا، ترجمہ ہم نے دونوں کا سے کرنا ہے. ان، اس کی ایگزامپل پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے پاس اسم ہے انس، انس نام ہے، ایک صحابی کا نام ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو میں کہوں گا ان انسن، ان انسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ سے روایت ہے. جی کیا کہوں گا؟ ان عائشہ تا پہ زبر کیوں آئی ہے؟ غیر منصرف میں عرب مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں نا، لہذا ان عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذکر اللہ. کل ہم نے سورہ منافقون کی آیت کے حوالے سے ایک کنسٹرکشن دیکھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے. اب پوائنٹ نوٹ کر لیں ذرا، بہت اہم پوائنٹ ہے، آگے بھی بہت کام آئے گا. الفحشاء بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور چونکہ اب میں مرکب اضافی نہیں لکھ رہا تو میں نے ال داخل کر دیا ہے. اس کے پہلے میں ان حرف جر لگا رہا ہوں. ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، حرکت چلی گئی، الف رہ گیا. نون بھی ساکن، لام بھی ساکن، پڑھنے میں مشکل. ان رک گئے، سکون پہ تو آپ رک جاتے ہیں نا. ان اب آگے پڑھ ہی نہیں پا رہے. ان
ان لام کو خالی کیسے پڑھیں؟ ان نہیں نکل رہا تو کچھ ملا کے پڑھیں گے. جب بھی ایسی سچویشن آئے کہ ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو، دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو، جب بھی یہ سچویشن آئے تو رول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں. تو اب یہ بن جائے گا انل فحشائی. انل فحشائی. قرآن مجید کی آپ نے آیت سنی ہوئی ہے نا، وہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی قاعدہ پڑھیں تو اس کا ایکسیپشن ضرور ہوگا. اس کا ایکسیپشن بس آنے ہی والا ہے. اس قاعدے کا قاعدہ کیا ہے کہ پہلا ساکن دوسرا ساکن، پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملا دیا، یہ قاعدہ ہے. اب اس قاعدے کا ایکسیپشن میں بتانے لگا ہوں. اس کے لیے ہم دوسرا حرف پڑھیں گے من. من کے معنی ہے سے. آپ سب کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان کے علاوہ گھر سے آئے ہیں نا. اور یہ آسمان سے والی تو پرانی ہمارے بچپن کی باتیں ہیں جی. البیت گھر، البیت گھر. میں کہنا چاہتا ہوں گھر سے من لگے گا. من کا نون ساکن، ال کا لام ساکن. قاعدہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ زیر لگاؤں. جب میں نے زیر لگائی تو بن گیا من البیت. من البیت. اب من البیت عرب کو اچھا نہیں لگتا، صحیح ہے نا، لہذا اس نے قاعدہ توڑا. ٹھیک، ایکسیپشن آ گئی اس کی، اور وہاں پہ اس نے نون کو زبر دے دی اور پڑھ دیا من البیت. من البیت. گویا قاعدہ تو یہ ہے کہ دو ساکنوں میں سے پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. ہاں، من کے نون ساکن کو زبر دے کے ملانا ہے. ابھی ایک آیا نا ایکسیپشن، اور بھی آ سکتا ہے، لیکن من کے نون ساکن کو آپ نے زبر دے کے آگے ملانا ہے. ٹھیک. من البیت. مسجد سے من المسجد. آسمان سے من السماء. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پھر قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. دیکھیں کتنے مرکبے جاری استعمال ہو رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات فی العقد. سارے مرکب جاری، کہیں مرکب اضافی ہے، کہیں مرکب توصیفی ہے، کہیں مرکب اشاری ہے، کہیں مرکب جاری ہے. یہی کہیں جملہ اسمیہ میں استعمال ہوں گے، یہی کہیں جملہ فعلیہ میں استعمال ہوں گے، اور ہمارا پورا سلیبس جو ہے کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ان اور من دونوں فرام کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور میں نے ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا. نواں حرف ہے الہ، اور الہ کے 3 حرف ہیں. الہ کے 3 حرف ہیں، حمزہ ہے، لام ہے اور یا ہے. الہ، الہ جو ہے یہ انگریزی کی پریپوزیشن ٹو اور ٹو ورڈز، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسجد، المسجد، الہ لگانا ہے میں نے ساتھ. یہ رول آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی کھڑی الٹی حرکتیں ہوتی ہیں جب ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں. الل مسجد، الل مسجد، مسجد تک یا مسجد کی طرف.
آسمان کی طرف، الی السماء، زمین کی طرف، الی الارض، پہاڑوں کی طرف، الی الجبال۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے اس کو بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کیسے انہیں گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیف سطحت، کیسے اس کو پھیلایا۔ اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، کیا ہو گیا ربی؟ اِلَى ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن سے، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ اذا نودیا، فعل پڑھ لیں گے تو نودیا بھی آ جائے گا، للصلاۃ، نماز کے لیے۔ کون سی نماز؟ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن سے، وہ نماز ہے، جمعے کی نماز ہے۔ تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ تو دیکھیں کتنے مرکبات آ رہے ہیں۔ اب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو مرکبات پر غور کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں کون سا مرکب ہے۔ تو 9 حروف جارہ ہو گئے جی۔ 10واں حرف جو ہے وہ ہے ہمارا، ادھر میں لکھوں گا، وہ ہے الا۔ یہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ انگریزی کی پریپوزیشن آن کے ایکولنٹ استعمال ہوتا ہے، آن یا ایٹ، آن ایٹ۔ اردو میں ہم پر کہتے ہیں۔ کرسی پر، کرسی پر، پہلے کرسی بنا لیں، اس سے پہلے الا لگائیں، کھڑی زبر سیدھی زبر ہو جائے گی، علل کرسی، کرسی پر۔ پانی پر، علل مائی۔ قرآن مجید میں کانا عرشہ، یہ عرشہ کون سا مرکب ہے ذرا دیکھیں۔ عرشہ مرکب اضافی، اور مرکب اضافی میں کون سا والا؟ ضمیر کا استعمال۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اس کا عرش، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر۔ مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب استعمال ہوئے۔ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، عَلَى قُلُوبِهِمْ غِشَاوَةٌ، ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ تو مرکب جاری ہو گیا۔ یہ قلوبہم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، اس میں ضمیر کا استعمال۔ یہ ہم سے ہم کیوں ہوا؟ پیچھے زیر تھی، جو پڑھایا سارا اپلائی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لیں جی، آخری حرف جر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارا حتی، انٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی بھی تک کے ہوتے ہیں، یہاں تک، الا کے بھی تک ہوتے ہیں، لیکن وہ فاصلے کو کور کرتا ہے، ٹھیک، اور یہ زمانے کو کور کرتا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رات کے بارے میں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو کل 17 حروف جارہ تھے، جن میں سے ہم نے 11 پڑھے ہیں۔ لیں جی، پھر ذرا لسٹ کر لیں۔ پہلا حرف جر تھا با، دوسرا تا، تیسرا واو، چوتھا کاف، پانچواں لام، چھٹا فی، ساتواں ان، آٹھواں من، نواں الا، 10واں الا، اور 11واں حتی۔
اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو حروف جارہ ہم پڑھیں گے ان میں سے کچھ حروف جارہ جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ بھی یعنی پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے. تو پہلے میں ہائی لائٹ کر دوں کون کون سے حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے, پھر ہم ان کا استعمال ضمائر کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو پہلا حرف جر با جو ہے یہ پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. تا بھی نہیں ہوگا, واو بھی نہیں ہوگا, کاف بھی نہیں ہوگا, اگلے تینوں نہیں ہوں گے پروناؤنس کے ساتھ. لام ہوگا, ٹھیک, لام تو اسپیشل ہم نے پڑھا ہے کہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو زبر والا ہوگا. فی بھی ہوگا, ان بھی ہوگا, من بھی ہوگا, الا بھی ہوگا اور الا بھی ہوگا. تو کل حروف جارہ 17 ہیں جن میں سے ہم نے 11 پڑھے اور 11 میں سے 7 وہ ہیں جو پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے. حروف جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے تو پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ حروف جارہ کرتے کیا ہیں؟ جر دیتے ہیں نا, مجرور کرتے ہیں نا اسم کو مجرور کرتے ہیں, اور پروناؤن بھی اسم ہی ہے. جب مجرور کرتے ہیں تو ضمائر بھی کون سے لگیں گے ان کے ساتھ؟ مجرور, جو ہم نے کل پڑھے تھے. وہ مجرور کون سے ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. وہ ہیں جی ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا, نا. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نا. کل میں نے جو یا لکھوائی تھی آپ کو اس میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا. آج میں آپ کو بتا دوں یہ جو یا ہوتی ہے یہ کون سی یا ہے؟ یہ وہ یا ہے جو چاہتی ہے مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو, یہ وہ والی یا ہے, ٹھیک ہے, یا متکلم بولتے ہیں اسے. اس پہ علامت سکون بھی آ سکتی ہے اور زبر بھی آ سکتی ہے, دونوں ہی آ سکتی ہیں کیونکہ آج ہمیں ضرورت پڑے گی. یہ آپ کے پروناؤنز ہیں مجرور. اب سٹارٹ میں لے رہا ہوں با کے ساتھ, پورے ضمائر کو گھماؤں گا. اس ہو کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ہو کبھی تو سیدھے پیش کے ساتھ, کبھی الٹے پیش کے ساتھ, کبھی کھڑی زیر کے ساتھ, کبھی سیدھی زیر کے ساتھ. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. ہما کبھی ہما, ہم کبھی ہم, اور ہننا کبھی ہننا آتا ہے. اور کبھی سے مراد کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہما, ہم اور ہننا سے پہلے اگر زیر حرکت آ جائے یا ساکن یا آ جائے تو پھر انہیں ہما, ہم اور ہننا لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اور ہو الٹی پیش کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے زیر ہو, جو کہ آ رہی ہے ابھی, پہلے بھی آ رہی ہے, با کے نیچے زیر ہی ہوتی ہے نا. اور سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب پہلے یا ساکن ہو. صحیح. تو با سے شروع کرتے ہیں جی. بی ہی, بی ہی, بی ہی, ٹھیک ہے. مثلا تھا نا بالقلمی, بالقلمی, قلم کے ساتھ, تو میں قلم کی جگہ پروناؤن استعمال کروں گا تو کہوں گا بھی ہی, اس کے ساتھ ود اٹ, کھڑی زیر آئے گی. بھی ہی, بہما, بہم, کیونکہ پیچھے زیر ہے. بہا, بہما, بہن, بیکا, بیکما, بیکم, بیکی, بیکما, بیکنہ. یہ تو چاہتی ہے زیر آئے, تو اس سے پہلے یہ بی اور بنا. کلیئر ہو گیا؟ با حرف جر کور ہو گیا. دوسرا کون سا ہے؟ لام. لام پروناؤنس کے ساتھ آ رہا ہے. پروناؤنس کے ساتھ آ رہا ہے تو زبر والا ہوگا. لہو الٹی پیش, لہو ملک السماوات وما فی الارض, لہو ملک السماوات والارض. لہما
लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना। अब ये क्या जाती है? जेर आए, तो लाम पे तो वैसे ही जेर आती थी। ली, ली या लिया, जबर पढ़े थे तो लिया। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम वलिया दीनी। ली लना या लिया लना। लना आमालुना, लना आमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल, वलकुम आमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। बहुत इस्तेमाल है लाम का जी। फी के साथ शुरू हो जाए जी। फी, फी ही, फिल किताबी फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना। फी और या, दो या आ गए, दो या आ गई ना, एक फी किया एक या किया। जब भी कोई हर दो मरतबा है ना तो अरब उन दोनों को एक दफा लिख के ऊपर शर्ट डाल देता है। शर्ट डाल दी। अब ये भी सुकून, ये भी साकिन, ये भी साकिन, दो साकिन तो पढ़े नहीं जा सकते। तो अब ये जो दूसरी हरकत मैंने डाली ना जबर वाली, ये अवेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? यानी ये फी या बनाना तो ये बन जाएगा जी फी या, फी या, फी या, फी ना, फी ना। हाँ जी, अन के साथ आप में से कोई कर दे, माइक दें जी जरा, अन को पढ़े जी। अनहु, अनहु रज़ियल्लाहु ताला अनहु, अनहुमा, अनहुमा दो साहबी, अनहुमा, अनहुम, अनहुम ज्यादा साहबी, अनहुम, अनहा, अनहा मुअन्नस साहबिया, अनहा, अनहुमा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनहुन्ना, अनका, अनका, अनकुमा, अनकुमा, अनकुम, अनकुम, अनकी, अनकी, अनकुमा, अनकुमा, अनकुन्ना। अनकुन्ना। ठीक है, इसके मसले हैं बड़े। अन और साथ या, ये क्या चाहती है? जेर। मैंने आपको बताया था कि इस्म जो है शरीफ सा है, इसकी बात मान लेता है, फेल इसकी बात मानता ही नहीं है। हर्फ, कुछ हर्फ मानते हैं कुछ नहीं मानते, कुछ हर्फ कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। ले जी, अन अड़ गया, अन अड़ गया, ठीक है, अन ने इनकार कर दिया। ये अड़ी हुई है कि मुझे जेर चाहिए, ये अड़ा हुआ है कि मैंने अपने सुकून को बरकरार रखना है, मैंने अपना सुकून बर्बाद नहीं करना। क्लियर? दो का जब भी झगड़ा होता है क्या होता है? तीसरा आता है। कोई तीसरा आता है ना, जब दो में झगड़ा होता है तो क्या होता है? तीसरा जरूर आता है। ठीक। और आपने कई जगह देखे होंगे एक तीसरे जो है वो कोई खास होते हैं, वही आ जाते हैं हर जगह पे, हर जगह वही पहुंच जाते हैं। तो अरबी जुबान में जब भी ऐसा झगड़ा होगा ना तो तीसरा जरूर आएगा, और वो तीसरा वो एक ही होगा, हर जगह पहुंच जाता है वो। क्लियर? उस तीसरे को कहते हैं जी नून साहब। इनका नाम है नूने विकाया, इनका नाम है नूने विकाया, बचाव कराने वाला नून। ठीक, बीच बचाव कराता है ये कहता है अभी क्या मसला है? या कहती है मुझे जेर चाहिए, अन कहता है मेरा सुकून बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, फिर जो बीच में आता है ना, नुकसान उसी का होता है, आपको पता है, लिहाजा इसी का नुकसान होता है और इस पे जेर आ जाती है। ठीक है ना? तो ये बन गया जी अन नी, अन नी, अन नी। अब दो नून है ना, एक नून लिख दें, शर्त डाल दें, अन नी,
انی، انی بن گیا، اور یہ ان نا، ان پورے ہو گئے. من کے ساتھ کریں جی. منہ، منہو، منہما، منہما، منہم، منہم، منہا، منہا، منہما، منہما، منہن، منہن، من کا، من کا، منکما، منکما، منکم، منکم، من کی، من کی، منکما، منکما، منکنہ، من کننا. منی، یہاں بھی وہی کیس ہوا. من نی، نی، من نی، نی، من نی، نی، مننا، من نا. نا. کلیئر ہو گیا جی. لیں جی الہ کی طرف آ جائیں. الہ، الہ کیا بنے گا جی؟ یہ بن جائے گا جی الہی. وہی ہے نا، الہ ایسے لکھا ہوا ہے نا، ایک کھڑی زبر تبدیل ہوئی، چھوٹی یا کی صورت میں ہمیشہ اینڈ میں لکھی جاتی ہے نا، درمیان میں یا کو نقطوں کے ساتھ لکھتے ہیں، وہی کیا میں نے سمپل. الہی، اور ہا پہ سیدھی زیر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ پہلے یا ساکن ہے. الہی، الہما، الہم، الہا، الہما، الہن، الہکا، الہکما، الہکم، الہکی، الہکما، الہکن، الہیا. الہیا جس طرح فی یا بنایا تھا نا، اسی طرح الہیا. الہیا لکھ کے دکھاتا ہوں جی. الہیا جی. اللہ کے ساتھ کریں غلام سرور صاحب. علیہ، علیہ، ماشاءاللہ. علیہما، علیہما، علیہم، علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. علیہا، علیہا، علیہما، علیہما، علیہن، علیہن، علیکا، علیکا، السلام علیکا، علیکما، علیکما، علیکم، علیکم، السلام علیکم، علیکی، علیکی، علیکما، علیکما، علیکن، علیکن، علیہ، علیہ، علینا، علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آپ نے دیکھا کہ حروف جارہ جو ہیں وہ ناؤنز کے ساتھ ساتھ پروناؤنز کے ساتھ بھی بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. اب میں صرف ایک مرکب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ کون سا مرکب بنتا ہے، کون سا مرکب بنتا ہے. بس اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کلاس کو ختم کریں گے. قرآن مجید میں آپ کو ایک آیت ملتی ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ یہ ایک مرکب ناقص ہے، اس کا انالیسس کرنا ہے. انالیسس کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا واو ہے. واو اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور واو قسم کے لیے حرف جر کے طور پہ بھی آتا ہے. اگر یہ قسم کے لیے حرف جر کے طور پہ استعمال ہوا تو اس کے بعد جو اسم ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اس کے بعد اسم ہمیں ملا ہاذا. ہاذا سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجرور ہے کہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے. اور ساتھ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہاذا کے بعد اگر ال والا اسم ہو تو ہاذا اس اسم کے ساتھ مل کے مرکب اشاری بنتا ہے، مرکب اشاری بنتا ہے. اور مرکب اشاری میں اعراب کا ہمیں پتہ چلتا ہے مشار الیہ سے. تو ہاذا اشارے سے تو نہیں پتہ چلا، مشار الیہ سے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ مجرور ہے یا نہیں ہے. تو البلد کا لفظ مجرور ہے، مجرور ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ واو جو ہے یہ قسمی ہے، تبھی اس نے مجرور کرنا ہے نا. صحیح. اگر یہ واو قسمی ہے تو یہ ہاذا بھی مجرور والا ہی ہے، اس کا مطلب ہے. اس کے بعد اب آگے گئے، آگے آپ نے دیکھا البلد کے بعد الامین کا لفظ لکھا ہوا ہے. الامین کا لفظ معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے. البلد کا لفظ بھی معرفہ ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے اور مجرور ہے. جب چاروں اعتبارات سے دونوں برابر ہوتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی. تو آپ نے یہ سارا انالیسس کر لیا الحمدللہ. اب آپ نے اس کو کلوز کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کو بنایا نا صفت،
تو یہ بن گیا موصوف. موصوف صفت مل کر کیا بنے؟ توصیفی. توصیفی سے پہلے اشارہ ہے اور جو توصیفی ہے وہ ال والا ہے, تو ال والا توصیفی مشار الیہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ ہاذا اشارہ, اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اشاری. صحیح. واو کون سے حرف جر ہے, تو مرکب اشاری مجرور ہوا کہ نہ؟ تو جار مجرور مل کے کیا بنا؟ تو وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ پوری کنسٹرکشن مرکب جاری ہے, اسی میں مرکب اشاری ہے, اور مرکب اشاری میں مرکب توصیفی ہے. تو مرکب ود ان مرکب. ایک لفظ سے ہم نے شروع کیا تھا جی, ایک لفظ, پھر دو جوڑے, جملہ بھی بنایا, مرکب ناقص بھی بنایا. پھر اب دیکھیں 1 2 3 4 لفظ جوڑے, اور اینڈ ریزلٹ مرکب ناقص ہی نکلا ہے, مرکب جاری. یہ ورکنگ اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہمارے اب تک مرکبات ناقصہ مکمل ہو گئے ہیں. مین جملہ ہمارا ہے جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر, ان مبتدا اور خبر کی جگہ پر ہم نے ان مرکب ناقصوں کو استعمال کرنا ہے. مرکب ناقص مبتدا کی جگہ پر بھی استعمال ہوگا, مرکب ناقص خبر کی جگہ پہ بھی استعمال ہوگا. کون سا مرکب کہاں پر آئے گا یہ ہم جملے پر غور کر کے انشاءاللہ تعالی نکالیں گے. مثلا میں آپ کے سامنے جملہ بولوں گا, اللہ کا کلام اللہ کے رسول پر نازل کردہ ہے. اب دیکھیں آپ, اللہ کا کلام آپ کو چل گیا مرکب اضافی ہے, اللہ کا رسول آپ کو پتہ چل گیا مرکب اضافی ہے, پھر اللہ کے رسول پر گویا مرکب اضافی کے ساتھ ہی مرکب جاری بھی ہے. اس طرح اردو میں ہم غور کریں گے, مرکبات بریکٹ کریں گے, اور پھر دیکھیں گے ان میں مبتدا کیا بن رہا ہے, خبر کیا بن رہا ہے, فٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار جملے بنائیں گے, اور پھر قرآن کی آیات, نبی وسلم کی احادیث دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.